الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن سے بات آگے چلاتے ہوئے کعبۃ اللہ کی مختصر تاریخ عرض کر رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کو قبضے کے اندر لے لیا، اور پھر اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کے چھت کے اوپر چڑھ جاؤ اور اذان زور زور سے دو، اور اس سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے جا کر اندر جتنے بھی بت تھے، جو مورتیاں تھیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو توڑ دو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ دین اسلام یہ توحید سکھانے کے لیے آیا ہے، بتوں کو، مورتیوں کو، پتھر کو پوجا کے لیے نہیں، بلکہ ان سے پوجا منع کرنے کے لیے، انسانوں کی پوجا سے منع کرنے کے لیے، اور اسی طرح جانوروں کی پوجا سے، جانوروں کی عبادت کرنے سے منع کیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے، اللہ ہی کے لیے عبادت ہوتی ہے، اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے، مخلوق کی عبادت نہیں ہوا کرتی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر ایک حدیث فرمائی، اور اس پر تقریباً بات ختم ہوئی تھی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ عائشہ، آپ کی قوم، حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی جو قوم ہے یہ ابھی ان میں سے بہت سارے وہ دین کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور میرا دل چاہتا تھا کہ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے وہ زمین سے بلند ہے، تقریباً آج کل اگر آپ دیکھیں تو 6-7 فٹ کی بلندی پر ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ دروازہ یہ زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور دوسری بات کہ کعبۃ اللہ کا اس طرف بھی دروازہ تھا، دوسری طرف بھی دروازہ تھا، 2 دروازے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 2 دروازے تھے تاکہ لوگ ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جائیں، اور دوسری بات کہ دروازہ زمین پر ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ اسی اصل ہیئت پر اس کعبۃ اللہ کو واپس لے آؤں۔ یہ جو دروازہ زمین سے اوپر کیا گیا تھا یہ قریش نے اس طرح کیا ہے، قریش نے، اور اس طرح کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا تاکہ
کعبۃ اللہ کے اندر وہی شخص اندر داخل ہو سکے جس کو قریش چاہیں۔ اگر قریش نہ چاہیں تو وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ قریش کا جو خاندان ہے یہ دوسرے خاندانوں سے بہتر ہے، اور چونکہ دوسرے خاندانوں سے بہتر ہے اس لیے ہم ہی اس کے اندر داخل ہوں، یا یہ کہ وہ داخل ہو جس کو ہم چاہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ 2 دروازوں کے بجائے 1 دروازہ کر دو، دوسرے سائڈ والا دروازہ جو ہے اس کو بند کر دو، تاکہ لوگوں کے لیے اندر جا کر دوسری طرف سے نکلنا آسان نہ ہو جائے، لوگ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، بلکہ چند لوگ اندر جائیں وہ بھی ہماری اجازت کے بعد، اور پھر وہ نکل آئیں، پھر اگر ہم کسی کو اجازت دینا چاہیں وہ جا سکیں، تاکہ ہمارا دبدبہ رہے۔ قریش نے اس طرح سوچا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اوپر بڑے ہی رحیم تھے، تو فرمایا میری خواہش ہے کہ اس دروازے کو نیچے کر دیا جائے اور دونوں طرف کعبۃ اللہ کے دروازے ہوں، ادھر سے لوگ داخل ہوں، دوسری طرف سے نکل جائیں۔ لیکن بات یہ ہے اے عائشہ کہ آپ کے قوم میں سے بہت سارے لوگ ابھی ابھی نئی دین کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور اگر وہ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہماری اتنی محترم جو بلڈنگ ہے، عمارت ہے، اس کے اندر اتنی تبدیلیاں اچانک کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کو یہ اچھا نہ لگے، کیونکہ سال و سال ان کے دادا پردادا شکردادا لکردادا اوپر چلتے ہوئے انہوں نے کعبۃ اللہ کو اسی صورت کے اندر دیکھا ہے، اور انہوں نے اسی صورت کے اندر، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے اندر تبدیلی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اختلاف کی وجہ سے کہ کہیں اختلاف نہ ہو جائے، فرمایا اس کام کو میں ادھر ہی چھوڑ دیتا ہوں، اور ادھر ہی چھوڑ دیا۔ اور اسی کے ماتحت علماء اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کو دیکھتے ہوئے ذمہ دار جو حضرات ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ اپنے گھرانے کے بڑے ہوں، یا چاہے وہ کسی آرگنائزیشن کے رئیس ہوں، ذمہ دار ہوں، صدر ہوں، چاہے وہ ملک کے علاقے کے ذمہ دار ہوں، صدر ہوں، رئیس ہوں، لیڈر ہوں، تو ان کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اگر کسی کام کے کرنے سے لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے یا لوگوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے، لوگوں کے درمیان آپس میں جھگڑا، فساد، مصیبت، تکلیف پہنچ جائے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر اگر اتنی چیز ہے کہ لوگوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے، اس چیز کو چھوڑ دو، اس کام کو نہ کرو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان تفرقہ ہو، خاصتاً اگر وہ ایک مندوب یعنی مستحب کام ہو۔ ہاں، اگر کوئی فریضہ ہو، اللہ کا حکم ہو، تو اس وقت تو اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اگر کوئی مستحب، کوئی نفلی، کوئی مباح کام ہو جس کو اگر کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے کرنے سے اگر لوگوں کے درمیان تفرقہ پڑتا ہو تو وہ کام پھر آپ نہ کریں، اس کو چھوڑ دو۔ جیسے یہ کعبۃ اللہ کے دروازے کی مثال کہ یہ فرض نہیں تھا، یہ کوئی واجب بھی نہیں تھا، کوئی ضروری بھی نہیں تھا، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اب یہ تو اپنی جگہ پر اس طرح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا۔ اگلے سال جو ہے 9 ہجری کے اندر حج جب فرض ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور پھر 10ویں ہجری اس کے بعد والے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لے گئے، جو کہ مشہور ہے حجۃ الوداع کے نام سے، اور انشاءاللہ موقع آئے گا تو اس کے اوپر پورے تفصیل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کس طرح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر تمام مسلمانوں کو، مؤمنین کو پورا کا پورا حج کا طریقہ شروع سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے تم اپنے حج کے ارکان کو لے لو، یعنی سیکھ لو، تم مجھ سے حج کے ارکان، حج کے تمام احکامات لے لو، سیکھ لو، سمجھ لو، اپنے یہاں اپنا لو اس کو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع در موقع صحابہ اکرام کو یہ سکھاتے تھے، اور پھر آخر میں فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آج جو شاہد ہے، جو موجود ہے، وہ میری تمام یہ کام، باتیں، افعال، اقوال، یہ جو ابھی موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دو، ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر یہ بھی فرمایا کہ لعلی، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تمہاری میری ملاقات دوبارہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا معجزتاً بتلا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کا آخری حج ہے، اس طرح کا حج آپ کو دوبارہ لوگوں کے ساتھ میسر نہیں ہوگا۔ اور پھر واقعی اسی طرح ہوا کہ حج سے واپس آئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اچھا، یہ جو حدیث میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی ذہن کے اندر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ہم کعبۃ اللہ کے اندر 2 دروازے بنا لیں اور دروازے کو زمین کے ساتھ لگا دیں، لیکن فتنے کی وجہ سے کہ کہیں فتنہ نہ پڑ جائے، لوگوں میں اختلاف نہ پڑ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا۔ اب جب کچھ عرصہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی۔ وہی ہم چل رہے ہیں ابھی کعبۃ اللہ کی تاریخ کی، اس کے اوپر کون سی تبدیلیاں آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ ہوا، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہوا، ان کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی، پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی، اور اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر ہوئے۔ اچھا، اس طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ امیر تھے، اور پھر اس کے بعد ادھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، بہن کے بیٹے بھانجے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے، گرانڈ سن۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اسماء، اور اسماء کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، اور ان کا نام عبداللہ بن زبیر اس لیے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ تو ان کے والد کا نام عبداللہ تھا اور ان کا نام زبیر، تو ان کے والد صاحب کا نام زبیر تھا، معذرتاً ان کے والد صاحب کا نام زبیر تھا اور ان کا نام عبداللہ، تو عبداللہ بن زبیر۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے یعنی سسٹر کے بیٹے، ان کا زمانہ ہوا تقریباً 683، انگلش کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، ہجری اکثر لوگوں کو بھول جاتی ہے۔ تو اس وقت بنو امیہ جو تھے ادھر سے ان کی مخالفت تھی ادھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ خیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اوپر سربراہ تھے، تو اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور فرمانے لگے کہ مجھے وہ حدیث یاد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کعبۃ اللہ کے بارے میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش تھی اس طرح 2 دروازوں کی اور دروازوں کو نیچے کرنے کی، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، چونکہ بہت سارے لوگ فتح مکہ کے موقع کے اوپر قریب مسلمان ہوئے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ایمان کے اندر کمزوری نہ آ جاوے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اب تو ایمان جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر پیوست ہو گیا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو اس طرح کر دیتے ہیں۔ تو چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے اس کو نیچے زمین کے ساتھ لگا دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، 2 دروازے بنا لیے، ایک اس طرف کعبۃ اللہ کی جہاں تھا اور ایک اس کے دوسری طرف، تاکہ لوگ ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جائیں۔ اور تیسرا کام جو کیا کہ حتیم جو پہلے شامل نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو تھا، لیکن جیسے میں نے پچھلی قسط کے اندر عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے اندر وہ
پیسے کم پڑ گئے تھے لہٰذا دیوار کو چھوٹا رکھا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب اللہ رب العزت نے ہمیں فراوانی دی ہے تو ہم اس طرح کریں گے کہ کعبۃ اللہ کو ایکسٹینڈ کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں انہی بنیادوں پر اس کو بلند کریں گے، یعنی حتیم کو اس کے اندر داخل کریں گے، حتیم کی جو جگہ ہے۔ اس وقت جو صحابہ اکرام ہے وہ اس پر خوش ہوئے۔ تو 683 یعنی عیسوی، ابھی 2019 چل رہا ہے، 2019 چل رہا ہے، آپ کے جون 2019 چل رہا ہے، تو 683 عیسوی کے اندر تقریباً 31 اکتوبر بنتے ہی تاریخ، اس وقت یعنی ویسے اس لیے بھی دوبارہ یہ سوچا تھا کہ اس کو اور بھی مرمت کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے بمباری بھی کی تھی اور آگ بگولے بھی کیا تھا، اور جو اس زمانے کے اندر وہ کھٹاپلٹ جیسے ہوتا ہے وہ پھینک کر، منجنیق اس کو کہتے ہیں، بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو کافی نقصان بھی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو ہم پکڑ لیں۔ تو انہوں نے پورے مکہ مکرمہ کا احاطہ کر لیا تھا، سراؤنڈ کر لیا تھا، لے سیج، پورا اس کو احاطہ کے اندر لے کر، اور انہوں نے جب پتھر وغیرہ پھینکی اور آگ پھینکی تو اس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے اوپر کافی نقصان ہو گیا تھا۔ تو خیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کعبۃ اللہ کو دوبارہ ان 3 تبدیلیوں کے ساتھ دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ اچھا، اس طرح چلتا رہا۔ اب اس کے بعد والی تبدیلی تقریباً 692 کے اندر، یہ 683 کے اندر، 683 کے اندر، اب 692 کے اندر تقریباً 9 سال کے بعد عبد الملک ابن مروان اس وقت امیر تھے، اور ان کے ماتحتی کے اندر حجاج بن یوسف مشہور ایک گورنر تھا، تو اس نے چڑھائی کی مکہ کے اوپر، اور حجاج بن یوسف تاریخ کے اندر جن کو تھوڑی سی واقفیت ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم تھا، مسلمانوں کے ساتھ بھی غیر مسلموں کے ساتھ اس نے بڑا ہی ظلم کیا تھا۔ تو انہوں نے مکہ کے اوپر چڑھائی کر کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی ان کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد جب انہوں نے مکہ کے اوپر قبضہ کر لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ کعبۃ اللہ کو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اسی طرح کریں گے، یہ جو عبداللہ بن زبیر نے اس طرح تبدیلیاں کی ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ اس کا مقصد اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، وہ یہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ یہ جو عبداللہ بن زبیر نے بنایا ہے یا جس انداز میں اس نے تبدیلیاں کی ہیں میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ لوگ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر عبداللہ بن زبیر کو یاد نہ کریں بلکہ مجھے یاد کریں۔ ہو سکتا ہے اس نے اخلاص کے ساتھ بھی کیا، وہ اللہ رب العزت نیتوں کو بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد آپ کو بتلانا کہ تبدیلیاں کب کب آئی۔ تو اس نے، حجاج بن یوسف نے 692 عیسوی کے اندر اس نے دوبارہ کعبۃ اللہ کو اسی طرح دوبارہ چھوٹا کر دیا، اور جو 2 دروازے تھے ایک کو بند کر کے ایک کو باقی رکھا، اور وہ جو ایک تھا دوبارہ اوپر اس کا کر دیا۔ اچھا، جیسے آج کل ہے۔ تو اب یہ 292 8-9 سال کے بعد، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصہ جب گزرا اور حجاج بن یوسف جو ہیں وہ مر گئے اور مسلمانوں کی حکومت دوبارہ مستحکم ہو گئی، تو لوگوں نے آپس کے اندر مشورہ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا امام، اور وہ مدینہ کے امام تھے، ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ کعبۃ اللہ کو اسی طرح بنائیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، 2 دروازوں کے ساتھ دروازے کے نیچے کر دیا۔ تو اس وقت پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور مقولہ ارشاد فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمانے لگے، اخاف ان یکون لعبۃ فی ایدی الملوک، اخاف ان یکون لعبۃ فی ایدی الملوک، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں یہ ایک کھلونا نہ بن جائے
لوگوں یہ ملوک یعنی بادشاہوں کے ہاتھوں کے اندر کہ جو بھی بادشاہ آئے وہ اپنا سکہ بٹھانے کے لیے اور اپنی یاد رکھنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے، دوسرا بادشاہ آئے وہ کہے نہیں میں اس کو فلاں طریقے سے تبدیل کر دوں، تو فرمایا کہ اس کو جس حالت کے اندر ہے اسی حالت کے اندر چھوڑ دو، تاکہ بادشاہ وقت یا لیڈر وقت اس کو ایک کھلونا بنا کر اس کو کبھی اس طرح تبدیلی کرے کبھی اس طرح تبدیل کرے، اور ان کے امام مالک کے قول کے بعد پھر جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے پیچھے اپنے ہاتھ کر دیے کہ اب کے بعد کعبۃ اللہ کے اوپر ہم کسی کے طریقے سے کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسی صورت کے اندر رہا، اور وہ حالت اب تک ہی ہے کہ ایک ہی دروازہ ہے اور وہ دروازہ بلند ہے، اور دوسرے سائڈ کا جو دروازہ ہے وہ بند ہی ہے۔ آف کورس اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلیاں ضرور آتی رہیں۔ پھر میجر جو تبدیلی آئی وہ اس سے تقریباً 300 سال بعد، اور وہ تقریباً 300 سال کس طرح، بلکہ تقریباً 250 سال اندازہ لگا لو، 930 کے اندر 930 عیسوی کے اندر یہ کچھ لوگ تھے، ان کو قرامطہ کہتے ہیں، قرامطہ۔ تو یہ قرامطہ آئے اور انہوں نے حج کا موسم تھا، وہ آئے اور مکہ کے اوپر انہوں نے یعنی قبضہ کر لیا، اور وہاں مسلمانوں کو ذبح کرتے رہے، بڑا ہی ظلم کیا انہوں نے۔ اور اس ظلم کے دوران انہوں نے اس طرح کیا کہ من جملہ بڑی چیزوں میں سے جو حجر اسود ہے اس کو انہوں نے لے کر چوری کر کے وہ اپنی یہاں لے گئے، ایک یعنی یہ مشرقی عربستان کے علاقہ ہے الاحساء، تو اس طرف سے وہ آئے ہوئے تھے، اس طرف گئے اور اس حجر اسود کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ تقریباً 930 کے اندر، اکثر لوگوں کو ان چیزوں یہ جو تاریخی اگلے واقعات ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو 930 کے اندر اس حجر اسود کو اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر کافی سالوں تک بلکہ 952 یعنی 52 تک 952 تک 952 تک تقریباً 22 سال ہوتے ہیں، 22 سال تک حجر اسود وہاں موجود نہیں تھا، وہ لے کر چلے گئے تھے۔ اور پھر انہوں نے ظلم یہ کیا کہ اپنی یہاں پورا حجر اسود بھی نہیں رکھا، بلکہ اس کے ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا کسی کو دے دیا، ایک ٹکڑا کسی کو دے دیا، ایک ٹکڑا کسی کو دے دیا، کچھ ان کے پاس بچ گیا، کسی نے ان سے چوری کر لیا، کسی نے ان سے لے لیا، کسی کو ہدیے کے طور پر دے دیا۔ پھر 900 جیسے میں نے کہا کہ 952 کے اندر 22 سال کے بعد حجر اسود کو، لمبا واقعہ ہے، کسی اور موقع کے اوپر پوری تفصیل عرض کروں گا، اس کو واپس لایا گیا حجر اسود کو، لیکن اب جو ہے حجر اسود پورا کا پورا نہیں تھا، بلکہ اس کے تھوڑے تھوڑے ٹوٹے حصے تھے، کوئی اتنا کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی، اور اس کو اپنی جگہ پھر رکھ دیا گیا۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ ابھی دیکھیں گے تو حجر اسود وہ جو آپ کو پورا کالا کا کالا نظر آتا ہے، یہ پورا کا پورا حجر اسود نہیں ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو وہاں چھوٹے چھوٹے پیس حجر اسود کے چھوٹے چھوٹے پیس ادھر نظر آتے ہیں، باقی جو ہے وہ ٹار کے ذریعے حکومت نے اس کو اس طرح لیپ دیا ہے، تو دور سے آپ کو نظر آتا ہے کہ پورا کا پورا حجر اسود بلیک سٹون ہے۔ From a distance it seems like the whole of it is حجر اسود، but that's not true when you come and look close، کیونکہ جب میں وہاں تھا مدینہ کے اندر 4 سال رہا پڑھائی کرتے وقت، تو ہم جاتے تھے، اور خاصتاً ان موقع کے اوپر جب ازدحام نہیں ہوتا، تو جس وقت حج سے لوگ واپس آ جاتے ہیں اور اس وقت ویزے سب بند ہوتے ہیں، تو وہاں مختصر سے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ بآسانی وہاں جا سکتے ہیں، 8-10 آدمی ہوتے ہیں اور بڑے آسانی کے ساتھ آپ قریب جا سکتے ہیں، کیونکہ عمرہ وغیرہ سب بند ہوتا ہے، حج سے سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں، ویزے بھی بند ہو جاتے ہیں، لوگ بھی اپنی مشغول ہوتے ہیں، تو ہم وہاں چلے جاتے تھے، تو بالکل نزدیک سے پھر میں نے اس کو دیکھا، کیوں تاریخ تھوڑی سی پتہ تھی، تو اب اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو وہاں حجر اسود پورا کا پورا اب باقی نہیں ہے، بلکہ تھوڑے تمکے ابھی تک باقی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دولت عثمانیہ آئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو دوسری حکومتیں آئیں اور کعبۃ اللہ کا دیکھ بھال انہوں نے کیا، لیکن اس کی اصل حالت کے اوپر پھر کوئی خاص تبدیلیاں نہیں کی۔ ہاں البتہ اس کی تھوڑی بہت جو مرمت ہوتی ہے وہ مرمت ہوتی رہی، کبھی سیمنٹ، کبھی ان چیزوں کے ساتھ، کبھی اس کی صفائی وغیرہ کے ساتھ، اور ہاں البتہ تاریخ کے اندر ایک اہم جو تبدیلی آئی وہ اوپر جو اس کا کالا کپڑا لگایا جاتا ہے، اس کالے کپڑے کا نام کسوہ ہے،
اور کسی موقع کے اوپر اگر وقت ملا تو اس کی تاریخ بتلائیں گے کہ وہ اوپر جو لکھائی ہوتی ہے وہ پیور گولڈ، خاص سونے کے ساتھ وہ لکھائی ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے کیلو کا وہ ہوتا ہے، اور پورے ایک فیکٹری بنائی ہوئی ہے آج کل انہوں نے کہ پورا سال اس کو لگتا ہے۔ اور عرفات کے موقع کے اوپر جب سب لوگ عرفات کے اندر حاجی چلے جاتے ہیں، اس دن وہ پرانے کپڑے کو اتار کر، پرانے کسوے کو اتار کر اس کو لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ادھر تک تو مختصر کعبۃ اللہ کی تاریخ تھی۔ ایسا کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد آ کر آپ کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ ان سوالوں کے بھی جواب دیں گے، اور جو تھوڑی بہت اس کی معلومات بچ گئی انشاءاللہ ان معلومات کی طرف اشارہ بھی کریں گے۔ لیکن اس طرح کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کا وقت ہوا ہے۔